جتنا بڑا مکان آپ بنائیے ہر مکان میں دو عیب ہے، دو عیب۔ جتنا بڑا مکان بنائیے، جتنا پیسہ خرچ کیجئے، جتنا پیسہ برباد کیجئے مکان کے پیچھے، ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا۔ دو بات میں ضرور ایک بات ہوگی۔ اور ہر آدمی مکان چار مقصد کے لیے بناتا ہے، چار مقصد۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے۔ دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا سردی گرمی سے اللہ بچا لے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ گاؤں میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، سب میرے مکان کی تعریف کرے گا۔ اگر اس خیال سے آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان بادشاہ، اس کا نام مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان، جانتے ہیں ایک گھنٹہ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1,35,000 ایک گھنٹہ میں کماتا تھا۔ مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان کتنا کماتا تھا ایک گھنٹے میں؟ 1,35,000۔ یہ پیسے کا وہ کیا کرنے لگا؟ اس کے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا شداد کی جنت کا، کہ میں ایسا مکان بناؤں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ایسا مکان بنایا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے جانتے کتنا بڑا مکان بنایا؟ اس میں کتنے کمرے تھے؟ 1787 کمرے تھے، 1787 کمرے۔ اور یہ جو لائٹ ہے 560 فانوس، اور بیت الخلا 257، سیڑھیاں 44، اور اس کو صرف 2 بیوی تھی۔ 2 بیوی کے غسل خانے کتنے بڑے تھے؟ 5 بڑے بڑے تالاب، مہانندا فیل، کانکی فیل، 5 بڑے بڑے تالاب اس نے بنائے تھے بیوی کو غسل کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر سال 15 سے لے کر کے 20,000 لوگ بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمیں پیسہ ہے اور بھوکوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شاندار محل ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، بڑھیا رہتی ہے، بڑھیا رہتی ہے، جھوپڑی ہے اور شاندار محل ہے۔ جھوپڑی کا دھواں نکل کر کے محل میں آتا ہے، محل کالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کیسا ہے؟ کہا حضور اس میں ایک عیب ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے چولہے سے دھواں نکلتا ہے اور محل کو تاریک کر دیتا ہے، اس جھوپڑی کو ہٹا دو آپ تو محل سے زیادہ خوبصورت اس میں سارا ہنر ہی ہوگا، عیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے کہا اماں تیری جھوپڑی کے دھوئیں سے میرا مکان سیاہ ہو گیا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو کہا میں کھانا پکاتی ہوں۔ کہا آج سے کھانا پکانا بند کرو، میرے یہاں سے مرغا آئے گا، مچھلی آئے گی اور شاہی دسترخوان ہوگا، تمہارے گھر کھانا نہیں پکے گا، میرے گھر کھانا آئے گا، میرے گھر سے تم کو کھانا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگ بھوکے سوتے ہیں، میں تمہارے گھر کی مچھلی کھا نہیں سکتی، مرغا کھا نہیں سکتی۔ کہا اماں ایک کام کرو، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جتنا پیسہ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، میں تم کو اس کے بدلے بہتر سے بہتر زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوپڑی یہیں رہے گی، میں اسی میں پیدا ہوئی ہوں، میں اسی میں مروں گی، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں تمہارے محل پر بری نظر نہیں ڈالتی، تمہارا اتنا بڑا محل ہے تم میری جھوپڑی پر بری نظر ڈالتے ہو، تمہارے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں بھوک ہے، آنکھ کی بھوک کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، کتے سے بدتر ہو جاتا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آ رہا ہے سلطہ جلسہ سننے کے لیے، ایک آدمی باہر کا آدمی دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آ رہا، چوراہے پر ایک آدمی کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ جلسہ کدھر ہے، آبادی کدھر ہے، بستی کدھر ہے، بتاؤ، سلطہ مجھے جانا ہے، جلسہ سننا ہے۔
उस आदमी ने सीधे कब्रिस्तान भेज दिया। वो आदमी जब गया तो देखा कि अरे बाप रे, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी कब्र है, ये जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी था वो। पलट करके आया, वो आदमी खड़ा वहीं चाय पी रहा था। अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो तुम, मैंने तुम्हें बस्ती के बारे में पूछा, तुमने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेजा जाता है, तुम भी कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। उसका जवाब सुनिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि बस्ती इसका नाम है जहाँ सारे लोग आकर के बसते हैं, वहाँ से कोई कहीं नहीं जाता। मैंने कब्रिस्तान को देखा है, यहाँ सब लोग आते हैं लेकिन यहाँ से कोई कहीं नहीं जाता। असल बस्ती तो इसी का नाम है, उसका नाम नहीं है। इंशाअल्लाह झूठी शान दिखाने के लिए हमारा ऊंचा मकान नहीं होगा। जेब को देख करके मकान बनाएंगे, तिजारत में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मकान में कम। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। आपने ध्यान से सुना, कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो अपने, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आखिरी पैगाम, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पे रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-3 आदमी ब्लैक लिस्ट वाला है, वो भी हाथ उठाया है। खैर, माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि जलसा ख़त्म हो रहा है लेकिन आप ज़िंदा हो रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। जल्दी से जलसा निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा कि बच्चे आज मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, मुकम्मल हमारी तरफ ध्यान से सुनना। माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, माँ क्या होती है, माँ से रिश्ता कैसा होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए, मास्टर की तरफ बच्चे देखने लगे, लेकिन एक बच्चा बराबर पेपर पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि कितना बड़ा नालायक है, ये ज़रूर हफनिया का बच्चा होगा या सल्ता का बच्चा होगा। गुस्सा आया, लाठी ले करके मास्टर साहब उस बच्चे के पास गए। नालायक कहीं का, मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, तू पेपर पढ़ रहा है। कहा मास्टर साहब माफ़ कीजिएगा,
आज ही का पेपर है और ताज़ा खबर पढ़ रहा था कि एक माँ सोते हुए 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो गई। दूसरी मिसाल आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इधर माँ गाली बोल रही है, बेटा खामोश है। जब माँ खामोश हुई तो बेटा गाली शुरू कर दिया, माँ खामोश हो गई। बेटा में माँ में कंपटीशन चल रहा है, इधर से तलवार चल रही है, उधर से तोप चल रही है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। माँ इधर गाली बोल करके खामोश होती है, बेटा शुरू होता है, बेटा खामोश होता है, माँ शुरू हो जाती है। कोई भी दम मारने के लिए तैयार नहीं है, वरना मुकदमा हारने के लिए सब लोग तैयार हैं। जब माँ आजिज़ आ गई गाली देते देते, तो बेटे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है कि तू माफ़ करे या ना करे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है। अब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो बेटा बोला कि मेरी माँ ज़िंदा है, दीदार करा दो, कान में बात करना चाहता हूँ, राज कहना चाहता हूँ, माँ को बुला दो। हाकिम ने कहा रोक दो फांसी को, मुजरिम की हर ख्वाहिश को पूरी की जाएगी, उसकी माँ को बुलाओ। माँ आ गई। माँ जब करीब आई, कान बढ़ाया कि राज की बात कोई बेटा बताएगा। बेटे ने दांत से अपने माँ के कान काटे। अब हाकिम ने कहा कि कितना बड़ा संगदिल है, कितना बड़ा मुजरिम है कि मरने से पहले माँ के साथ भी इसने नाफरमानी नहीं छोड़ी। उसने हाकिम से कहा गो हाकिम, मुझे मौत से पहले माँ को बुलाना था। माँ आ गई, माँ ने कान करीब किया, मैंने दांत काटे, तुम्हें ताज्जुब हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत मेरी माँ पर तुमको होगा। इससे भी बढ़कर के हैरत तुमको मेरी माँ पर होगी। मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, माँ को देता था, माँ मेरी पीठ ठोकती थी, मैं डकैत बन गया, चोर बन गया। यही माँ अगर कान के नीचे एक तमाचा लगा देती, मेरी चोरी छूट जाती, डकैती छूट जाती। इस माँ ने मुझे डकैत बनाया, इसी की वजह से मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। 2-3 मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। शौहर समझ गया कि अल्लाह अकबर, ज़रूर चूना लगाएगी, जेवर लाने के लिए बोल रही है। तो ये मंतिक से निकल रहा है, अरे कान खाली हुए तो क्या हुए, मेरे भी तो कान खाली रहते हैं। तो बीवी करीब आई, कहा कि ये जो मेरे कान है ना, ये जेवर पहनने के लिए, और जो तुम्हारे कान हैं मेरी फरमाइश सुनने के लिए। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो यूं तेरे कान को मैं मरोड़ दूंगी। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस इधर से आई, एक बस इधर से आई, दोनों टकरा गई, तमाशा हो गया। सारे गांव के लोग जमा हो गए। देखा तो किसी की हड्डी टूटी है, किसी का सर फूटा हुआ है। सब लोग खामोश पड़े। एक औरत चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। तो उस औरत से कहा कि यार इतना नुकसान लोगों का, ये खामोश है, तुम्हारा हल्का सा नुकसान है, तुम्हारी उंगली कटी है, वो भी छील गई है, मुकम्मल कटी नहीं है, इसके लिए तुम इतना शोर कर रही हो। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी वो उंगली कट गई जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। औरत और मर्द दोनों का मजमा था, दोनों का मजमा, एक तरफ औरत का, एक तरफ मर्द का। एक पर्ची आ गई मुकर्रिर साहब के पास, एक सवाल का बताए जवाब दीजिए। एक मर्द 4 शादी कर सकता है, उसकी 4 बीवी होती है एक वक्त में, लेकिन एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? अब मुकर्रिर ने सोचा इसको कुरान का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, हदीस का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, औरत का सवाल है, औरत ही की ज़बान में बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। कहा उस औरत से कि देखो तुम्हारी 4 शादी इसलिए नहीं है कि तुमको 4 सास मिलेगी, कोई इधर से कान पकड़ करके उठाएगी, कोई इधर से कान पकड़ करके बिठाएगी। तो कहती तोबा तोबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, वरना 4 सास हमारे ऊपर अजाब बन करके मुसल्लत हो जाती। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो लोग रोते हैं, और जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो सब लोग घेर लेते हैं। तो माँ पूछती है बेटी तुम्हारा ससुर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। और ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तो जलाल तो इस बला को ताज। माँ को समझ में आ गया
اس کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، تجربے کی بھٹی میں وہ تپی ہوئی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے اس کو۔ بیٹی کی نبض پکڑ کر کے پوچھا، بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہاری جو شادی ہوئی تھی تم کو میکے سے سسرال کون لے کر کے گئی؟ تو کہا میری ساس آئی ہوئی تھی، مجھ کو پسند کیا، دیکھا سنا، جم گیا جج گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے میرا نکاح کیا اور مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، اگر ساس نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا سسر نہیں ملتا، تم کو اتنی اچھی ساس نہیں، اتنی اچھی سسرال نہیں ملتی، اتنا اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں ہوتی ہے، یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا۔ ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ جلسہ ختم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں گے تو بچوں کے حوالے سے سنا دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، شادی سب سے بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی بعد میں کریں گے تو بچہ کہاں نصیب ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بالکل 2-3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک راؤنڈ قاری مزمل صاحب کا آ رہا ہے، اس کو آپ سن لیجئے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ جلسہ بالکل آپ کا نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حرام مت کمانا، حرام مت کھانا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ اماں کیوں تم کو مطلب ہے ہمارے کمانے سے؟ حرام حلال کی بات تم کیوں کرتی ہو؟ تم کون سی مفتی ہو، کون سی عالم ہو، حرام حلال کی بات کرتی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو میرا دودھ برباد ہو جائے گا جو بچپن میں نے تمہیں پلایا۔ بیٹا نکل رہا ہے، میدان میں تلوار لے کر کے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں نے روکا، بیٹے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے دین کے لیے سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، یاد رکھو سر کٹا دینا تیری ماں تیرے اوپر فخر کرے گی کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا پیٹھ مت دکھانا ورنہ میں تجھے بچپن کا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ سولی پر بیٹا چڑھا ہوا ہے، لاش کے پاس ماں آ کر کے کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس ماں کا دماغ پاگل ہو گیا، بیٹے کی مصیبت دیکھا، لاش کو دیکھا، اس کا دماغ پاگل ہو گیا۔ ماں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں نے بچپن میں اپنے بچے کو اسی لیے دودھ پلایا تھا۔ حق بولنا، حق پر کھڑے ہونا، گردن کٹانی پڑے گردن کٹا دینا، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ میرے بچے نے میرے دودھ کو برباد ہونے سے بچا لیا، مجھے خوشی ہے، مجھے غم نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا جنگ کے میدان میں ہے، خبر آئی گھر میں تمہارا بیٹا بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر کے نکل گیا، شکست کھا گیا، ہار گیا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ باپ نے کہا ضرور بھاگا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، میدان چھوڑ نہیں سکتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچپن میں نے اسے بعد میں دودھ پلایا، پہلے وضو کیا۔ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا، بہادری دکھا سکتا ہے، پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، دوسری خبر صحیح ہے، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔
آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں. جتنا کالا بچہ کسی ماں کو ہوتا ہے وہ اتنا صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے اپنے کالے بیٹے کو کہ کسی طرح گورا ہو جائے. وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن بیٹا گورا نہیں ہوتا. وہ کالا بیٹا ماں کو 14ویں کا چاند معلوم ہوتا ہے. ماں نے پیارے بیٹے کو بٹھایا بغل میں، کہا کہ بیٹا تو بہت کالا ہے، تم کو کوئی بیٹی نہیں دے گا، کوئی کرسی نہیں دے گا، بٹھائے گا نہیں. بیٹا ایک کام کر، لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے. اب بیٹا کا کان کھڑا ہوا کہ میں تو کالا ہوں، میری ماں صحیح کہہ رہی ہے، میں بدصورت ہوں، مجھ کو کوئی عزت نہیں دے گا. تو ماں سے کہا اماں کیا کام کرنا پڑے گا؟ بیٹا ایک کام کر لے، رات دن ایک کر کے علم حاصل کر لے. تم جو علم حاصل کرو گے تو اللہ تم کو ذلت سے نکالے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا. تم کالے ہو، لوگ تمہارا جوتا اٹھائیں گے، ترتھی پر بٹھائیں گے. بیٹے نے رات دن ایک کر کے ایسی محنت کی کہ اللہ نے اس کو مکہ کا قاضی بنا دیا. میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری. کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں. میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے. دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے، تجھ کو وہ خفا ملنی ہے. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں. ہم کتنے نافرمان نادان، ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان. یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے. آدمی کو پیاس لگتی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آئینہ. پیاس لگتی ہے، پیاس میں کیا اس کو پانی ملا، پانی پی لیتا ہے. وہ پانی جو پیٹ کے اندر گیا، پیاس کے بعد اللہ اس کو پیشاب کے راستے سے باہر نکال دیتا. اگر پیاس لگے پانی نہ ملے، آدمی آدھی دولت دے کر کے جان بچائے گا. اگر پانی پیٹ میں جمع رہ گیا، پیشاب کے راستے سے نہیں اترا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج کے لیے تمہیں آدھی دولت دینی پڑے گی، تو پیشاب اتارنے کے لیے آدمی باقی دولت دے کر کے اپنی جان بچائے گا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، ہر روز ہمیں گلاس کا گلاس پانی فری میں پلا رہا ہے. ہر روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کے راستے سے نکال رہا ہے. دوسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو. سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ لیجئے، منہ میں رکھیے، وہ منہ ہی میں رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے. بمبئی گئے ہیں آپ حاجی علی کو دیکھنے کے لیے، تو سمندر کے پانی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، اٹھا کر کے منہ میں لیجیے، حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، اتنا کھارا پانی. اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی مہربانی. اسی پانی کو، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، سمندر سے اٹھا رہا ہے. جب وہ آسمان کی بلندی پر آیا اور زمین پر اس کو اترنا ہے، تو اللہ نے اس کو فلٹر کیا. وہاں سے وہ پانی جو زمین کے نیچے اترتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ دارجلنگ جاتے ہیں، دارجلنگ میں پہاڑ دیکھتے ہیں، تو پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف کو بچھا دیا ہے، برف کو بچھا دیا ہے، پانی کو جمع کر کے برف بنا دیا ہے. وہاں سے پانی پگھلتا رہتا ہے اور دریاؤں میں آتا ہے. ہمارے پاس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ نے دنیا میں مجھے پہلے بھیجا اور ہمارے لیے پانی کا انتظام پہاڑ کی چوٹی پر کر دیا. وہ پانی جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آیا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر پہنچا دیا. موٹر اوپر ہوتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے. پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی اگر چہرہ دیکھے تو چہرہ نظر آتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے، ہماری زندگی کا سامان فری میں اللہ نے اپنی مہربانی سے کر دیا.
یاد رکھیے 500 سال اللہ کی عبادت کر کے پہنچا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، اللہ کے پاس جا کر کے کہتا کہ میرے پروردگار مجھ کو تیری مہربانی نہیں چاہیے، میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کی قیمت میں مجھے جنت دو۔ اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے میرے پروردگار، میں نے قیمت چکائی ہے، مجھے جنت دو۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا ابھی اس کو باپ سے بھیٹ ہوتی ہے، لے جاؤ جہنم کا ذرا نظارہ کراؤ۔ دور پہنچا، جہنم کی گرمی تلوے کے اندر آئی، دماغ کھول گیا، حلق خشک ہو گیا، ایک گلاس پانی مانگنے لگا۔ فرشتے نے کہا اللہ نے بہت فری میں پلایا، یہاں میں فری میں نہیں ملے گا، ایک گلاس پانی ملے گا 100 سال کی نیکی جائے گی، تیار ہو؟ کہاں تیار ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک گلاس پیتا 100 سال کی نیکی گئی، دوسرا گلاس چڑھاتا ہے 200 سال کی نیکی گئی، ایک ایک بات دیگرے 5 گلاس پی گیا، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے پیاس کو بڑھا دیا، سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تیرے فضل اور تیرے انعام کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ایک قطرہ نکلتا ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے؟ یہ بارود ہے۔ اس قطرے کو اگر آپ نے آنکھ کی سے باہر کیا، آنسو کی شکل میں قطرہ نکلا آنکھ کا، اور آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا تھا اور اس کی یاد میں آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلا، جانتے ہیں اللہ محشر کی گرمی سے نکال کر کے عرش کے سائے میں اس کو ڈال دے گا۔ چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکلا ہے، خوف خدا میں نکلا ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آخری نمونے پر آ چکا ہوں، پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے آج اذان اور کل نماز، دھیان میں رکھیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، جگہ پر پکڑا کر کے چھوڑوں گا میں۔ آخری بات آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جنت میں 3 ہاتھ سے پانی ملے گا، 3 ہاتھ سے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، مطالعہ جلدی آ رہا اور آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا، جزائے خیر اللہ آپ کو دے، آپ نے ہر مشکل سے اپنے مقرر کو، اپنے مہمان کو نکال لیا، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 ہاتھ سے پانی ملے گا پینے کے لیے، ایک ہاتھ اپنا ہوگا، بھائی اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ پانی پی لو، بس جنت میں ایک ہاتھ اپنا ہوگا، دوسرا ہاتھ نوکر کا ہوگا، خادم کا ہوگا، وہ پلائے گا، ہم پیئیں گے۔ اور جو مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا اور ہم خدا کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، جنت میں ایسے خوش قسمتوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہے، کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام بہت جلدی نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ہم اپنی غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کے گھر میں سونا چاندی ہوتی ہے، سونا چاندی آپ کے گھر میں ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہے، بیوی آپ کی زیور پہنتی ہے، اس کو ہاتھ میں لیجئے، ملیے، مل کر کے چھوڑ دیجئے اور سنیے، بدبو آتی۔
آپ کے گھر میں سونا ہے، تجربہ کر لیجئے جا کر، سونا ہاتھ میں لے کر کے ملیے، بیوی کا زیور ہے ہاتھ میں لے کر کے ملیے، اور اس کے بعد سونگھیے، بدبو آتی ہے۔ وہی سونا اگر دل کے اندر اتر جائے تو دل میں کتنی بدبو آئے گی۔ دوسری بات یاد رکھیے، سونا عورت پہنتی ہے، زیور ہے، اس کے باوجود بھی گنہگار ہے۔ وہ کون سی بدنصیب عورت ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زیور پہنتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور پہننے کے باوجود بھی گنہگار۔ زیور ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں، دوسرے کی نمائش کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ زیور تو ہے، اس سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، جیسے ہی زیور پہنا سر اٹھا کر کے چلتی ہے، تکبر سے چلتی ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ تیسری بات یاد رکھیے، باپ آیا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے لیے رشتہ بہت بڑھیا لے کر کے آیا۔ تو بیٹی نے کہا لڑکا کیسا ہے؟ کہا ایک نمبر کا مالدار ہے، سونار ہے، ہیرے جواہرات کی دکان ہے، تم سے نکاح ہو رہا ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جوان ہو کر، مسلمان ہو کر نبی کی سنت زندہ چہرے پر نہیں کرے، وہ میرا لحاظ کیا کرے گا؟ جو نبی کا ہی نہیں وہ میرا کیا ہوگا؟